بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شرارت ناول نبیلہ عزیز کا تحریر کردہ ایپیسوڈ نمبر 3 اور یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے۔ ہاں، نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دلہا کو مارنے کے در پر ہیں۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ ربی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن اگر تم نے غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ ربی کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی۔ سکینہ، بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا۔ جی بلاتی ہوں، سکینہ ڈرائنگ سے باہر بھاگی۔ مگر ربی دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ربی، چلو میرے ساتھ۔ موم، سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ ادھر آؤ لڑکی، الیاس صاحب نے کہا۔ جی، وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سننا تھا کہ الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ دہاڑے۔ ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا۔ بس، اس نے صفائی دی۔ یہ مذاق تھا؟ کسی نامحرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا، مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں جان، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے منت کی۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیں، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے حواس اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا ہے یا تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد سے کہا۔ نہیں پاپا، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ مر جائے گی، اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر اور شاکر، اور تو میں کبھی بھی خود اس لڑکے کو نہیں چاہوں گا کہ اس سے میری بیٹی کا نکاح ہو۔ الیاس صاحب نے حقارت سے کہا۔ نہیں موم، کچھ تو بولیے۔ پاپا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے ماں باپ سے التجائے کی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گرنے کو تیار تھے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ربی روتی رہی دہاڑے مار مار کر، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی۔ مہروز کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا۔ ربی کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی۔ اس کے دل اور ضمیر پر بھاری بوجھ تلے دبا دیا گیا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا، اسے روتی بلکتی کو بھیج دیا۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا، اپنے سے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بھابھی، نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور لپٹ گئی۔ روز خواب میں دیکھتی تھی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئیں، اور روز ٹوٹ جاتا تھا، نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان اسٹاپ شروع تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، ربی نے کہا۔ نزہت بیگم، مہروز کی چچی نے ربی کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی، آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربی کا ہاتھ چوما اور ربی کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنس دی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر ربی کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ اسام چچا نے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا، مہروز نے جیب سے والیٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ زور سے بولی۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو، میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام، آپ تھوڑا اور ہنس دیں، میرا کاروبار چل جائے گا، نشا نے کان میں کہا، اور ربی کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کراؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی، ربی نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ بڑی طوطا چشم ہو یار۔ طوطا چشم نہیں ہوں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ ربی اس کی بات پر ہنس دی۔ تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے، اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا، نزہت نے کہا۔ اٹس اوکے مما، اب بھابھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہیں۔ ربی نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بھابھی آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں اب یہ برتن دھو دوں، اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربی نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی۔ چائے تیار ہے، ربی نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیں، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔
اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز گوشت کھانے کو تیار تھا کہ یہ وہی ربی ہے۔ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نزہت نے کہا۔ حاضرین چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں؟ سنے وہ جس نے بنائی ہے، اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو؟ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ نے مجھے تماشا کرنے والی بندریا سمجھا ہے؟ نشا نے یکدم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلیں، ربی نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حسام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات یہیں رکو گے؟ صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا۔ بس کچھ نہیں سن رہا میں، کل جاؤ گے؟ بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا جاؤ، بھائی کو چھوڑ آؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی، مہروز سو چکا تھا۔ وہ بھی لیٹ گئی، تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگ گئی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے یکدم کرنٹ لگا، وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کونی کے بل اٹھتا، بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ ربی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو کب کی آ جاتی۔ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لوگی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ کیا، اس کا چہرہ دھام لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ربی ساکت کھڑی رہی۔ وہ پلٹ گیا۔ وہ شخص وہ بات بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کی خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑے بغیر ہی آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفی بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ابھی کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ریئلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ ربی اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا کہ اس کے امی ابو مان جائیں۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے، مہروز مسکرایا۔ اپنی موم کو منا کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ ربی نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف کیا حال بنا لیا ہے، تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرق کی بیوی سے سارے ارمان پورے کروں گا، اور مشرق کی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار جو رشتہ مجھ پر حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی کا نہیں ہوتا، ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی، شوہر کے بڑے سے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب، معاف تو کر سکتی ہو نا۔ مجھے کسی نے معاف کیا؟ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے، اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے لب بھینچ لیے۔ مہروز ربی تیار ہے؟ عارفہ نے کہا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر کو منع کر دیں۔ مہروز نے 2 ٹوک کہا۔ بریف کیس اٹھائے وہ باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل، وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا۔ لیکن بیٹا وہ ربی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربی کی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔
پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا وہ نہیں ہے تو میں بے چین ہوں؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جاگ کر گزری۔ صبح جب آنکھ کھولی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، مہروز بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری ہے، سکون سے۔ تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا۔ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی سمجھوں گا۔ میں آج آ رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز بخت، میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کی علامتی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے، وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو پھر چلیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلائی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی اس کا ہاتھ پکڑ کر۔ وہ اسے لے کر گاڑی تک آ گیا۔ ربی کا جسم اب خاصا صحت مند ہونے لگا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری کو۔ وہ اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا، چلنے پھرنے، کھانے پینے، اسے خیال رہتا تھا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ بھی ریگولر ہو رہا تھا، دوائیں بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربی کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز، وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا۔ ربی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربی کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں موم کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی تھی۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھما دیا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈیلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرنا۔ چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر ربی کو ہوش نہیں آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفی نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا تھا، لیکن ایک ربی کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو، اور ہمارا جواب انکار میں تھا، اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاس پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دیں، بس ایک بار کر دیں۔ وہ آج 3 دن سے ہسپتال میں ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ کر ٹھٹکے تھے، اور سکینہ بیگم تڑپی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی مامتا کی تڑپ چھپی نہ رہ سکی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے۔ آپ اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا، 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربی کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجاڑ ویران چہرہ، کافی تھکا تھکا لگ ہی نہیں رہا تھا وہ مہروز ہے، ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا، اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ ماں، وہ زیر لب بولی، جیسے خواب ہو۔ میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئی۔ موم، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہاری موم۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اور وہ، اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نہیں دکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چوکی۔ چاہیے احمد، بچی کو اندر لائے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابھی۔ تبھی
نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا، ربی اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربی کے پاس لٹا دیا تھا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نوافل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور ربی گھر آ گئی تھی۔ بھائی بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا کیا رکھیں، اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ مہروز بخت، اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفی نے کہا۔ ربی چپ چاپ کھانا کھاتی رہی، پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسا کب کہا؟ تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، ربی نے کہا اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا۔ خیر، حربہ تو اب بھی ضائع نہیں کیا، اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں، تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟ پشیمان تھا۔ جب تمہیں تمہارے موم ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا، کیوں میں رشتوں میں درار کا سبب بن گیا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا، تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے، یہ کسک ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس، مہروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا، اور وہ جیسے ہی قریب آئے مہروز نے اسے بازوؤں میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کیا کرو، وہ وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھی، اور دور بیٹھا تو تم خود ہی قریب آ گئی۔ مہروز پٹری سے اتر گیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری توجہ اپنی طرف سمت کروا رہی ہو۔ مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے خود مجھے قریب بلایا تھا، مجھے کب پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی، اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہروز بخت، اس نے مہروز کے بال دبوچے، تب ہی وانیہ رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ حیران ہو گیا۔ ربی جلدی آؤ، مہروز کا فون ہے، سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں، وہ لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑا ہے، نیچے پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں، نیا لے دیں گے، جو تمہیں پسند ہو۔ اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں یار، گھر بہت خالی ہو گیا، موم ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں۔ ہاں، یہاں بھی موم ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں، ربی نے اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی۔ تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک موم ڈیڈ کے پاس۔ اچھا، پھر تم کہو گے کہ ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے۔ بہت تیز ہو، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف بن گیا، اور اب میں بنتی ہوں بے وقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ پھر کب آ رہی ہو گھر؟ پاپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جہاز کے پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا۔ ابھی وہ وانیہ کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئی تھی۔ مما مما بیبی، وانیہ نے اشارہ کیا۔ ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے، اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا اور وہ بچی بھی وانیہ کو دیکھ رہا تھا، شاید کھیلنا چاہتا تھا۔ بالآخر وانیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور وہ رونے لگا۔ او آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی ہے، ربی نے گراؤنڈ میں بیٹھی اس سے کہا۔ معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ربی کو حیرت ہوئی، اس آواز نے ربی کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا۔ فاطمہ، یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ، تم کہاں تھیں؟ ربی کا لہجہ بھر آیا تھا۔ پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر ختیجہ مومانی نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ کچھ نہیں بتایا۔ جیسے موم ڈیڈ نے مجھے ملنا شروع کیا ہے، ماموں نے ان سے بھی واسطے ختم کر دیے، ربی نے کہا۔ میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ۔ پرانی کوئی بات اب مجھے یاد نہیں رہی۔ شادی شدہ زندگی میں وقت ہی نہیں ملتا سوچنے کا۔ فاطمہ
جانتی تھی ربی شرمندہ ہے، ملتا ہے وقت، جب جب لیٹتی ہوں سونے کے لیے نیند نہیں آتی، آئے گی بھی کیسے، سب یاد آ جاتا ہے، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جو بھی برا کیا ہو۔ ربی بھول جاؤ پرانی باتیں، میں بھی بھول گئی ہوں، میں اس بات کو چھوڑ دوں گی، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے، ابا بے شک تم سے ناراض رہے مگر میں نے معاف کر دیا۔ ہاں شروع میں دکھ ہوا تھا لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی یہی قسمت ہے، وہ تو میری قسمت میں تھا ہی نہیں، میری قسمت تو یہ ہے، وہ تو تمہاری تھی۔ ربی کے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گھور رہے تھے۔ ربی سنبھالو خود کو، فاطمہ نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو فاطمہ، اس نے ہاتھ چوما فاطمہ کا۔ آج اس نے کھل کر سانس لیا، ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ کراچی میں ہوتا تھا، اچھی فیملی تھی، آج وہاں اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ؟ ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی، مہروز مجھے معاف کر دیا۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا، ربی نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر، تو اب کر لو۔ نہیں، اب گھر جا کر۔ تو جلدی چلو۔ مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ربی کھلکھلا کر ہنس دی، اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وانیہ تالیاں بجانے لگی۔